مہران بھی بولا بلاول، مہران بھی بولا، مہران بھی بولا، خیبر بھی بولا، پنجاب بھی بولا، کشمیر بھی بولا، گلگت بھی بولا۔ میں دعوت خطاب دوں گا قائد انقلاب، قائد جمہوریت، ہم سب کے قائد چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو جو ہے اپنے دیوان قدر اعلان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے قائدین، السلام علیکم۔ ساتھیوں، کئی دہائیوں بعد آج کراچی کے اس جلسے میں راشد ربانی صاحب موجود نہیں ہیں۔ سارے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن، سارے جمہوری کارکن راشد ربانی صاحب کو سرخ سلام پیش کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کا دن پاکستان کے لیے تاریخی دن ہے۔ آج ہمارے دلوں کے پرچم ثانیہ کارساز کے شہیدوں کی یاد میں جھکے ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنے خون سے قربانی، شجاعت اور جمہوری جدوجہد کا ایک نیا باب لکھا تھا۔ آفرین ہے شہید محترمہ بےنظیر بھٹو پر، جس نے 13 سال پہلے اس دن وہ حوصلہ دکھایا جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ شہید محترمہ بےنظیر بھٹو اور کاساز کے شہیدوں کی یاد ہمیں نئی جذبہ دیتی ہے اور امید اور کامیابی کی نوید دیتی ہے۔ شہید محترمہ بےنظیر بھٹو کا شہادت کا غم، شہداء کا غم زندگی بھر ہمارے ساتھ چلے گا، اور پاکستان کی تاریخ میں سرخ الفاظ میں تحریر کیا جائے گا۔ ہمیں اس غم کو اپنی طاقت میں بدلنا ہے، جس طرح شہید محترمہ بےنظیر بھٹو اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل کو اپنی طاقت میں بدلا تھا۔ 18 اکتوبر کو اس خونی رات پر بھی شہید
شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کہا کہ میں اپنی عوام اپنے کارکنوں کے ساتھ رہوں گی، مجھے دھماکوں سے نہیں ڈرایا جا سکتا۔ وہ دھماکے کے بعد اپنے جیالوں کے پاس ہاسپٹل پہنچی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو جانتی تھی کہ اصل نشانہ وہ ہے، اگر وہ جمہوریت کا راستہ چھوڑ دے، سچائی کا راستہ چھوڑ دے، عوام کا راستہ چھوڑ دے، پاکستان ہی چھوڑ دے تو وہ قاتلوں سے بچ سکتی تھی۔ مگر شہید محترمہ بینظیر بھٹو اپنی ذات میں، اپنی بہادری میں بے نظیر تھی۔ وہ کبھی بھی ڈری نہیں، کبھی اپنے عوام کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ کارساز کے شہداء پوری دنیا میں انسانی حقوق، جمہوری آزادی اور ناانصافی کے خلاف جنگ کی علامت ہے۔ کارساز کا وہ کاروان جمہوریت کا سفر جاری ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو اور پاکستان پیپلز پارٹی نے جمہوریت کا دفاع کے لیے، ملک کی بقا کے لیے اپنا خون دیا ہے۔ ہم پر شہدائے جمہوریت کا قرض ہے اور وہ قرض ہم نے ادا کرنا ہے۔ پاکستان کی تمام جمہوری طاقتوں نے یہ سفر جاری رکھنا ہے۔ انقلاب کی چاپ سنائی دے رہی ہے۔ جس صبح کے لیے شہدائے جمہوریت نے اپنی جانیں دی، وہ صبح ضرور آئے گی، جلد آئے گی۔ آج ہم تاریخ کے ایک بہت اہم موڑ پہ کھڑے ہیں۔ آج جو فیصلے کیے جائیں گے، پاکستان کے عوام کریں گے، اس کے نتائج پاکستان کے مستقبل کی سمت طے کریں گے۔ ہم نے اس ملک میں عوام کی حکمرانی، آئین کی بالادستی اور حقیقی جمہوریت کے قیام کی جنگ لڑنی ہے۔ یہ جنگ پاکستان کی تمام جمہوری طاقتوں نے لڑنی ہے۔ ایک ایک کر کے وہ تمام ادارے کھوکھلے کیے جا رہے ہیں جو عوام کے حقوق کا تحفظ کر سکتے ہیں۔ وہ تمام دروازے بند کیے جا رہے ہیں جن کے راستے عوام کے حق کی بات کی جا سکتی ہے۔ ان تمام آوازوں کے گلا گھونٹا جا رہا ہے جو حاکم وقت کے ظلم اور جابر کے خلاف اٹھ رہی ہے۔ عدلیہ پر دباؤ ہے، میڈیا پر تالا ہے، پارلیمان میں بولنے کی اجازت نہیں ہے، مگر ظلم پھر ظلم ہے، بھرتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ ہمیں آج جمہوریت کے فلسفے پر بات کرنی ہے، جمہوریت کو سمجھنا ہے۔ یہ اقتدار کی لڑائی نہیں ہے۔ جب بھی جمہوریت پہ شب خون مارا جاتا ہے، جب فیشزم امپوز کیا جاتا ہے، تو ملک کا ہر شہری اس کی زد میں آتا ہے۔ غریب کا چولہا بجھتا ہے، لوگوں کی جان اور مال غیر محفوظ ہوتی ہے، معاشرے میں گٹھن ہوتی ہے۔ بات کرنے کی آزادی، سانس لینے کی آزادی،
عزت سے زندگی گزارنے کی آزادی، غربت سے آزادی، ان سب آزادیوں کا ضامن جمہوری نظام ہے۔ ہمارے پاس یہ نظام 1973 کے آئین کی صورت میں موجود ہے۔ آئین ریاست اور عوام کے درمیان ایک معاہدہ ہے جس کے تحت حکومت پر فرض ہے کہ وہ عوام کو بنیادی حقوق دو۔ اس حکومت نے یہ وعدہ توڑ دیا ہے۔ عوام کی ذمہ داریاں عوام کی برداشت سے زیادہ ہے اور حکمران اپنا کوئی بھی فرض پورے کرنے سے منکر ہے۔ جمہوریت کی جنگ، عوام کی جنگ، جمہوریت کی جنگ عوام کی جنگ ہے۔ جب جمہوریت نہ ہو تو فیصلے عوام کی منشا سے نہیں، چند لوگوں کے لیے کیے جاتا ہے۔ آج غریب مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں اور ان کو شکایت کرنے کی آزادی بھی نہیں۔ آج ہائی ویز پہ ہماری بچیوں اور ہماری بہنوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، اور بجائے مسلمان کو پکڑنا اور ہماری بہنوں کو محفوظ کرنے کو، حکومت کی ترجیح صرف اپنے من پسند افسران کو بچانا ہے۔ سلیکٹڈ وزیر اعظم کو مہنگائی کی خبر ٹی وی سے ملتی ہے، روپے کی قدر گرنے کی خبر ٹی وی سے ملتی ہے۔ اس کو نہیں پتا کہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے خلاف غداری کے پرچے ہوئے ہیں۔ اس کو عوام کی بھوک نظر نہیں آتی، اس کو عوام کا غصہ نظر نہیں آتا۔ اس دور میں عوام نے تاریخی مہنگائی دیکھی ہے، تاریخی بے روزگاری دیکھی ہے، تاریخی غربت دیکھی ہے۔ آٹا میں کرپشن، چینی میں کرپشن، پیٹرول میں کرپشن۔ مخالفین کے لیے نیب ہے، مخالفین کے لیے نیب کا اندھا قانون ہے، اور سلیکٹڈ وزیر اعظم کے دوستوں کے لیے عوام کے پیسے۔ پنجاب میں ایک نااہل ڈمی وزیر اعلیٰ لگا کر پنجاب کے ساتھ ایک مذاق کیا جا رہا ہے۔ پختونخوا اور بلوچستان کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے۔ سندھ کے حقوق پر ڈاکے ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سندھ کے ساتھ سوتیلے سلوک کیا جا رہا ہے۔ سندھ کو اس سال اپنا NFC ایوارڈ کا حصہ نہیں دیا گیا۔ 300 ارب روپیہ سندھ کو نہیں دیا گیا۔ آپ ذرا سوچیں، اسی شہر کراچی میں ہم کتنے نوجوانوں کو 300 ارب روپے کے ساتھ روزگار فراہم کر سکتے تھے۔ سندھ کا کیپٹل کراچی کو الگ کرنے کے سازش پک رہا ہے۔ جہاں سے گیس نکلتی ہے ان کو گیس نہیں دیا جاتا۔ کہ الیکٹرک ہمارے کراچی کے عوام کا خون چوس رہا ہے، اور عمران خان اپنا دوست کو بچانے کے لیے کراچی کو عوام کو اندھیرا میں دھکیل جاتا ہے۔ ہمارے ہاں اب تک سیلاب کے متاثرین ہیں۔ ہم نے تاریخی مانسونز دیکھے تھے، تاریخی بارش دیکھا تھا، تاریخی سیلاب دیکھا تھا۔ ہمارا کراچی سے لے کے میر پور خاص سے لے کے عمرکوٹ تک، عمرکوٹ سے لے کے سانگر تک، سانگر سے لے کے بدین تک ہمارا سیلاب کے متاثرین آج تک دربدر ہے، اور ان کو امداد دینے دور کی بات،
मदद करना दूर की बात, हमारा सिलेक्टेड वजीर आजम ने उनका पूछा तक नहीं। उनका मुतालबा है कि जिस तरह सदर जरदारी ने 2011 में पाकिस्तान काट दिया, हर सैलाब मुतासरीन को पैसा दिया, अब भी आपको उनका हक देना पड़ेगा, चाहे वो कराची से हो, चाहे वो मीरपुर खास से हो, चाहे वो सांगर से हो, वो उतने ही पाकिस्तानी है जैसे बाकी सूबों से है। और जब नेशनल डिजास्टर होता है, कुदरती आफात होता है, तो वफाकी हुकूमत का जिम्मेदारी होता है उनको मीरपुर खास के, कराची के, सांगर के, बदीन के और उमरकोट के अवाम को अपनाना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा। इमरान ने सिर्फ कराची को धोखा दिया है। सुना होगा आपने 1000 अरब रुपया का पैकेज, 1000 अरब रुपया का पैकेज धोखा निकला, यू टर्न निकला। उसमें आपके लिए एक नया रुपया नहीं है। उस 1000 अरब रुपया का पैकेज में आपका अपना 800 अरब रुपया है, जो सिंध का एडीपी है, जो 3 साल से चलते आ रहे हैं। उसमें जो 100 अरब रुपया वफाकी मंसूबे के हैं, वो तो सदर जरदारी का वक्त से और मियां साहब के वक्त से ऑनगोइंग मंसूबे हैं। इन्होंने कराची के इस सूबे के मुतासरीन के लिए 1 रुपया नहीं दिया। इन्होंने मिनी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मुआशी हब के लिए 1 रुपया नहीं दिया। उल्टा वो आपका वसाइल पे डाका डालना चाहते हैं। वो रात के अंधेरों में बलोचिस्तान और सिंध के आइलैंड्स को एक ऑर्डिनेंस के थ्रू कब्जा करने की कोशिश करते हैं, एनेक्स करने की कोशिश करते हैं। हम उनको खबरदार करते हैं। उनको अपना ऑर्डिनेंस वापस लेना पड़ेगा। सिंध में एक तूफान उठ रहा है, सिंध में एक तूफान उठ रहा है। होश के नाखून लो, वापस लो, वापस लो, अपना ऑर्डिनेंस को वापस लो। अगर आप वापस नहीं लेते हो तो मैं यहां के मौजूद एमपीएस को, यहां के मौजूद सेनेटर्स को कह रहा हूं कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान में सुबह असेंबली सिंध में वेंसडे आपका सेशन है, वेंसडे आपका सेशन है। अगर वेंसडे तक इन्होंने ये ऑर्डिनेंस वापस नहीं लिया तो आप रेजोल्यूशन पास करके, सेनेट में रेजोल्यूशन पास करके, एक लात मार के इस ऑर्डिनेंस को बाहर फेंक दें। ये आइलैंड्स, चाहे वो बलूचिस्तान में हो या सिंध में हो, ये किसी के बाप के जागीर नहीं है। ये सिंध और बलूचिस्तान के अवाम के मिल्कियत है। जो यहाँ के आइलैंड्स हैं वो हमारी माही गिरोह के हैं। हम आपको उनका आइलैंड्स कब्जा करने नहीं देंगे। ये वजीर आजम इस बात की मिसाल भी है कि जब कठपुतलियों को अवाम पर मुसल्लत किया जाता है तो ना सिर्फ मुल्क के अंदर अवाम पर जुल्म होता है बल्कि फॉरेन पॉलिसी भी तबाह होती है। ये कश्मीर के सफीर बनने का दावा करता था, याद है आपको? ये कश्मीर का सफीर बनने का दावा करता था, मगर ये कुलभूषण यादव का वकील बन चुका है। ये कश्मीर को बचाने का वाद करता था, अब इसने
کشمیر پہ سودا کر لیا ہے۔ ملک کے اندر فیشزم نے ہمارے کشمیر پر اور مودی کے بربریت پر موقف کمزور کیا ہے۔ آج اس نے ہمارے تمام دوست ممالک کے ساتھ تعلقات خطرے میں ڈال دیے ہیں۔ اس نالائق، نااہل اور لا علم وزیر اعظم کو جانا پڑے گا۔ آج کسان کے گھر میں بھوک ہے، مزدور بے روزگار ہے، پاکستان کا نوجوان مایوس ہے، بے گناہ شہریوں کو قتل کیا جا رہا ہے، ہمارے عوام لاپتہ کیا جا رہا ہے، اور اس جرم میں ہمارا ریاست ملوث ہے۔ ہمارے ہاسپٹلز میں دوائیاں نہیں ہیں، اور جہاں دوائیاں ہیں تو وہ عوام کی پہنچ سے باہر ہے۔ تعلیم کا بجٹ کم کیا جا رہا ہے، پاکستان کی معیشت تباہ ہو چکی ہے، اور کٹ پتلی حکمران بے فکر ہے کیونکہ یہ عوام کے ووٹ سے نہیں آئے، یہ کسی اور کے کہنے پہ آئے ہے۔ یہ سلیکٹڈ وزیر اعظم کہتا ہے کہ میں جمہوریت ہوں۔ اس سے زیادہ آمرانہ سوچ کیا ہوتی ہے؟ یہ پارلیمان کو نہیں مانتا، آئین کو نہیں مانتا، اس کو عوام کی بھوک اور ان کے آنسو نظر نہیں آتے، اور یہ پاکستان کی پوری جمہوریت ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ کسی ایک شخص کی حکومت جمہوریت کی نفی ہے۔ اس شخص کا غرور پاکستان کی عوام مٹی میں ملا دے گی انشاءاللہ۔ اس کٹ پتلی وزیر اعظم اور اس کے سہولت کاروں کو ماضی کے آمروں کا یاد کرنا چاہیے۔ تم سے پہلے جو شخص یہاں تخت نشین تھا، اس کو بھی اپنا خدا ہونے پر اتنا ہی یقین تھا۔ تاریخ کا فیصلہ ہے کہ خلق خدا کے سامنے بڑے عامر، جابر، غاصب نہیں ٹک سکا۔ اس کٹ پتلی کی اوقات کیا ہے؟ یہ لڑائی نہیں ہے، مگر یہ لڑائی اب فیصلہ کن ہوگی۔ ہماری جمہوریت کے ساتھ یہ کھلواڑ اب بند ہونا پڑے گا۔ جب کبھی پاکستان میں آمرانہ طاقتیں جمہوریت اور عوام کے حقوق پر حملہ آور ہوئی ہیں، تو پاکستان پیپلز پارٹی ان کے سامنے دیوار کی طرح کھڑی ہوئی ہے۔ ہم نے ضیاء الحق کا تاریخ توڑ دیکھا ہے، ہم نے مشرف کا جبر دیکھا ہے، ہم نے اس ملک جمہوریت کا دفاع اپنے خون سے کیا ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے جانیں دی ہیں، مگر اپنے غریب عوام کے ساتھ کبھی نہیں چھوڑا، اور نہ ہی ہم چھوڑیں گے۔ ہماری سیاست صرف عوام کے لیے۔ جب بھی کبھی جمہور کی پاسداری کی بات آئے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے سیاسی اختلافات بھلا کر تمام جمہوری قوتیں اور عوامی طاقتیں کے ساتھ مل کر جدوجہد کی مزاحمت کی۔ ضیاء الحق کے جبر کے خلاف شہید محترمہ بینظیر بھٹو
MRD کی پرچم تھاما اور عوام کے حق کے لیے، ملک کی بقا کے لیے، جمہوریت کے دفاع کے لیے عوام کے درمیان میں جدوجہد کرتی رہی۔ مشرف کے مارشل لاء میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو اور میاں نواز شریف صاحب نے چارٹر آف ڈیموکریسی کی بنیاد رکھی اور ملک میں حقیقی جمہوریت کی بحالی کا وعدہ کیا، اور اس وعدہ کو وفا کرنے کے لیے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے شہادت قبول کی، مگر وہ فتحیاب ہوئی۔ ہم نے نہ صرف مشرف بگورا سرٹیفائیڈ غدار قاتل کو ہروایا، مگر ہم نے 18ویں ترمیم کے تھرو 1973 کا آئین بھی بحال کیا۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی تحریک اسی جمہوری مزاحمت کی ایک کڑی ہے۔ آج ہمیں پھر وہی لڑائی لڑنی ہے، اپنے غریبوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے پارلیمان اور آئین کے لیے، اس ملک میں قانون کی حکمرانی کے لیے، اور طاقت کو اپنے اصل مالک یعنی عوام کو واپس دلانے کے لیے۔ آج بھی مخالف وہی طاقتیں ہیں جو غریب کا چولہا بند کرنا چاہتی ہے، جو حق کا آواز بلند کرنے والوں کو جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں، جو عوام کے ووٹوں سے الیکٹ ہو کر نہیں بلکہ غیر جمہوری طریقے سے سلیکٹ ہو کر آتے ہیں۔ آج پھر پاکستان کے کانسٹیٹیوشن اور قانون کی حکمرانی پر حملے ہو رہے ہیں۔ آج پھر ہمیں اکٹھا ہو کر ان کا مقابلہ کرنا ہے اور ان کو ایک بار پھر شکست دینی ہے۔ یہ لڑائی ہم سب کو لڑنی ہے، ہر جگہ لڑنا ہے، پارلیمان میں لڑنا ہے، سڑکوں میں لڑنا ہے، جیلوں میں بھی لڑنا ہے۔ اگر ہمیں پارلیمان میں نہیں بولنے دیں گے تو ہم پھر سڑکوں پر بولیں گے۔ اگر ہمیں جیلوں میں ڈالا جائے گا تو پھر ہماری حق کی صدا جیلوں کی دیواریں ہلا دیں گی۔ کس کس کو جیل میں ڈالیں گے؟ کبھی کوئی عوام کو بھی جیلوں میں ڈال سکا ہے؟ کبھی سمندر بھی قید ہوا ہے؟ کیا کبھی جیل نے سچ کو قید رکھا ہے؟ ان کو تو پابندیاں لگانے کا بڑا شوق ہے۔ مثبت رپورٹنگ کے علاوہ ہر خبر پہ پابندی، ٹی وی پہ پابندی، نیوز پیپر پہ پابندی، سلیکٹ بولنے پہ پابندی، یہاں تک کہ ٹک ٹاک پہ بھی پابندی۔ مگر عوام کے سوچنے پر کیسے پابندی لگاؤ گے؟ بھوکے بچے کے رونے پر کیسے پابندی لگاؤ گے؟ بے روزگار نوجوان کے غصے پر کیسے پابندی لگاؤ گے؟ عوام کی طاقت کے سامنے زور اور جبر والے نہیں ٹھہر سکتے۔ اس کٹ پتلی وزیر اعظم کی حکومت کی تو بنیاد ہی نہیں ہے، یہ سب ڈھانچہ کھوکھلا ہے۔ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے دھمکیوں سے ڈر جائیں گے؟ جیل کی دھمکی، نیب کی دھمکی، ہم تو کارساز میں کھڑے ہیں جب ہم بم دھماکے سے نہیں ڈرے۔ اس کٹ پتلی کی کیا اوقات ہے؟ اس سلیکٹڈ کی کیا اوقات ہے؟ یہ
یہ تو شہید ناصر بلوچ جیسے جیالوں کے جماعت ہے. شہید ناصر بلوچ جب ضیاء الحق کا پھانسی گھاٹ کا سامنا کیا تو اس نے اعتراض کیا کہ ساتھیوں، میں پھانسی چلنے جا رہا ہوں، خاموشی کیوں ہے؟ اور پھر پورا جیل گونج اٹھا کہ نعرے بھٹو، جیے بھٹو، نعرے بھٹو، جیے بھٹو. یہ شہید ایاز سمو جیسے جیالوں کا جماعت ہے جن کو جب ملٹری کورٹ میں سزائے موت کا فیصلہ سنائے دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اگر بھٹو پھانسی چڑھ سکتا تو ایاز بھی پھانسی چڑھ سکتا ہے. یہ تو نظام سمو جیسے جیالوں کی جماعت ہے جس نے 18 اکتوبر پہ شہادت قبول کی. اپنا ماں کا اکلوٹا بیٹا تھا، لیکن جب والدہ سے پوچھا گیا تو والدہ نے کہا کہ یہ تو میرا اکلوٹا بیٹا تھا. اگر 10 بیٹے ہوتے تو 10 بیٹے میں جمہوریت پہ، شہید محترمہ بینظیر بھٹو پہ قربان کر دے. یہ تو شہید رخسانہ فیصل جیسے بہادر جیالیوں کا جماعت ہے جو اپنا 3-4 سال کی عمر کی بیٹی کو گھر چھوڑ کے کرساز پہنچتی ہے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا سیکیورٹی کرنے کے لیے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا دفاع کرنے کے لیے، اور اس بات پہ کہ ایک عورت بھی ہوگی جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی سیکیورٹی میں شریک ہوگی. اریسٹ کرنا چاہتے ہو، شوق پورا کرو، مگر یہ یاد رکھنا کہ یہ عوام خاموش نہیں بیٹھیں گے. ان بے حس حکمرانوں کے گھر کے در و دیوار ان کے نعروں سے ہلیں گے. عوام ان کے گھراؤ کریں گے. اب ہم اپنے بزرگوں اور گھر کے عورتوں کا گرفتاریاں نہیں دیں گے. یہ جنگ صرف پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی سیاسی جماعتوں کی نہیں ہے. یہ جنگ مزدوروں کی، کسانوں کی، وکلا کی، نوجوان ڈاکٹرز کی، لیڈی ہیلتھ ورکرز کی، طلباء کی، ٹیچرز کی، سرکاری ملازمین کی اور اس ملک میں رہنے والے ہر طبقہ کی ہے جو آزاد ملک کی شہری ہے اور جنہوں نے کبھی غلامی قبول نہیں کی ہے. اس وزیر اعظم کو جانا پڑے گا. یہ تحریک بھوک، ناانصافی اور عاملیت اور ظلم کے خلاف ہے. عوام کے ساتھ ریاست کا وعدہ جو 1973 کی آئین کا ہے، یہ تحریک اس وعدے کو نبھانے کی تحریک ہے. عوام کو حق حکمرانی واپس دلانے کی تحریک ہے. اس ملک میں نوجوانوں کو بہتر مستقبل دلانے کی تحریک ہے. کسان، مزدور، عام آدمی کو، غریب کو روٹی، کپڑا اور مکان دلانے کی تحریک ہے. یہ وہ جمہوریت نہیں ہے جس کے لیے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے شہادت قبول کی.
یہ وہ جمہوریت نہیں ہے جس کے لیے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے شہادت قبول کی. یہ وہ جمہوریت نہیں ہے جس کے لیے 200 جیلوں نے 18 اکتوبر 2007 کو شہادت قبول کی. یہ وہ جمہوریت نہیں ہے جس کے لیے میرے کارکن نے کوڑے کھائے ہیں، جیلیں بھری ہیں، پھانسی چڑھے ہیں. ہمیں حقیقی جمہوریت چاہیے. ہمیں حقیقی جمہوریت تو جہاں حکومت عوام کی مرضی سے بنتی ہے، امپائر کی مرضی سے نہیں. آپ پورے پاکستان کی جمہوری قوتیں ایک سٹیج پہ بھی ہے، ایک پیج پہ بھی ہے. اب اس حکومت کو، اس سلیکٹڈ کو، ان کے سلیکٹرز کو ہمارا پیج پہ آنا پڑے گا، ورنہ ان سب کو جانا پڑے گا. میں پی ڈی ایم کے کارکن کو